الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سمہ جمعہ دی 2 آیات مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد سارے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے جتنے بھی دن پیدا فرمائے، سال یا مہینے پیدا فرمائے، جس طرح دنوں دے وچوں
افضل دن جڑا ہے وہ جمعہ دا دن ہے، یوم الجمعہ دن۔ اور مہینے دے وچ جس طرح رمضان مبارک دا مہینہ جڑا ہے وہ افضل ترین دن مہینہ ہے، اور اسی حوالے نال کیونکہ جمعہ والا دن ایک خاص دن ہے، جس طرح یہود و نصارہ کوئی ہفتے والے دن اپنی عبادت کر دیں، کوئی اتوار والے دن یہود اپنی عبادت کر دیں، تو جڑے مسلمان ہیں وہ جمعہ والے دن اللہ دی خاص عبادت یعنی جمعہ دی نماز پڑھ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جدوں جمعہ والے دن تھانوں نماز واسطے عبادت واسطے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جدوں اعلان کر دیتا جاوے، ندا دینے والا ندا دے دے، مؤذن اذان کہہ دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو اللہ دے ذکر دی طرف، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت ترک کر دیو، چھوڑ دیو۔ اتنے حکم دے دیتا گیا نماز دا، یعنی جمعہ دی نماز دا حکم دیتا گیا، جدوں جمعہ واسطے جمعہ دی نماز واسطے تھن بلایا جاوے، اعلان کیتا جاوے، مطلب اذان کہہ دیتی جاوے، تو پھر دیر نہ کیتا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کوشش کرو دوڑو اللہ دے ذکر دی طرف، وذروا البیع، ہاں اپنی بے نو، اپنے خرید و فروخت نو، اپنے کاروبار نو ختم کر دیو، ٹھپ دیو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے تھوڑے واسطے بہت بہتر ہے اگر تسی جانتے ہو۔ جمعہ والا دن فرمایا کہ جمعہ والے دن پورے دن دے وچ ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ساعت ہے، ایک لمحہ ایسا ہے کہ جڑا بہت ہی مقبول ہے، اس دے وچ جڑی دعا کیتی جاوے اللہ اس نو رد نہیں فرماؤں۔ وہ جمعہ والے دن وچ کیڑی ساعت ہے؟ بعض نے لکھیا کہ صبح دا ٹائم ہے، بعض نے لکھیا کہ وہ شام دا ٹائم ہے، اور بعض نے لکھا کہ اے جدوں امام خطبہ دیندا ہے، نماز اور خطبے دے درمیان جڑا ٹائم ہے، یا دونوں خطبے دے درمیان جڑا وقت ہے، یہ مقبولیت والا ٹائم ہے، قبولیت والا ٹائم ہے۔ بہرحال اس واسطے علماء کرام فرماندے ہیں کہ صبح اور شام اللہ دی تسبیح بیان کیتے جاوے، تقدیس بیان کیتے جاوے، اور اللہ نو یاد کیتا جاوے، تاکہ ساڈی او گھڑی بھی جڑی ہے مقبولیت دی، قبولیت دی جڑی گھڑی ہے، وہ ساڈے ذکر دے وچ آ جائے۔ اور قیامت یعنی جڑا جمعہ والا دن ہے اور افضل ترین دن ہے جمعہ دیہڑے باقی دنوں دے وچوں، فرمایا کہ سید الایام، یہ دنوں دا سردار دن ہے، دنوں دا سردار دن، فرمایا کہ جمعہ والا دن جڑا ہے وہ سردار دن ہے۔ اور جمعہ والے دن انسان نو اپنی نماز دی طرف اور اسی طرح اللہ دی عبادت دی طرف فکر مند رہنا چاہیے۔ پہلے لوگ جدوں جمعہ والا دن ہوندا سی کہ صبح تو ہی دیہاتاں والے لوگ، گاؤں والے، ڈیرا جات والے لوگ صبح تو ہی جمعہ دی تیاری وچ لگ کے اور سب تو پہلے جمعہ دی نماز وچ پہنچنے کی کوشش کرتے سی۔ اور جمعہ والے دن ایک ایسا سما ہوندا سی جس طرح ایک عید دا دن ہے، اور اللہ نے حکم دیتا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو، اور او کیا ذکر ہے؟ وہ نماز ہے، جمعہ والی دن نماز، یعنی جمعہ دے دن جی نماز ادا کیتی جاندی ہے، اس دن دی طرف کہنا، اس نماز دی طرف، اس عبادت دی طرف دوڑ کے آؤ، اور اپنی بے شراء جڑی ہے، یعنی خریدنا فروخت کرنا بیچنا ہے، اس کو ترک کر دو۔ اور فرمایا کہ جمعہ والے دن کچھ سنت اعمال ہیں، انہاں دے وچوں غسل کرنا جمعہ والے دن جڑا ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ بعض نے لکھا ہے اس کا درجہ واجب تک ہے کہ جمعہ والے دن خاص انسان نو اہتمام کر کے غسل کرنا چاہیے۔ ویسے جو غسل بندہ کسی مجبوری دی وجہ تو
نہیں کر سکیا اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا، لیکن انسان نو جمعہ والے دن جمعہ اس غسل دے نال جمعہ ادا کرنا چاہیے، یعنی جڑا غسل خاص نیت جمعے دے واسطے کیتا جاوے اور اس ویلے کرنا چاہیے کہ جس ٹائم انسان جمعے دی تیاری واسطے لگ گیا ہے، یعنی جمعہ کی تیاری واسطے ہن جانے واسطے تیار ہے کہ میں جمعے دی نماز پڑھنے واسطے جا رہا ہاں، غسل جڑا جمعے دی نیت واسطے کیتا جاوے اس دے نال اگر انسان کے کرے جمعہ دی نماز ادا کر لے بہت زیادہ فضیلت علی عمل ہے۔ اور فرما کہ جمعہ والے دن انسان نو اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، کم کاج والے کپڑے اتار کے، یعنی جس وچ انسان روٹی روزی وچ لگو ہے، کمان دے وچ ایک مزدور ہے، وہ مزدوری تے لگو ہے، مستری ہے، ایک لوہے دی بھٹی والا ہے، اس طرح کوئی بھی ہر بندہ جڑا اپنی مزدوری وچ لگا ہوا ہے اس دے کپڑے پسینے نال شرابور ہیں، اس دے کپڑے دے اوتے میل کچیل ہے، داغ دھبے ہیں، یعنی مختلف قسم دی چیزاں وہ کپڑے دے نال لگی ہوئی ہیں، تو اس نو چاہیے کہ جمعہ والے دن خصوصی طور تے جس طرح پہلے لوگوں نے جتنے بھی کہ جمعے واسطے خاص لباس رکھے ہوندا سی، سفید لباس خاص کہ صرف وہ جمعہ والے دن پہن دے سی، اس نو پہن کے اس دن جمعہ ادا کر دے سی۔ اور اس تو بعد اگر خوشبو میسر ہے کہ انسان جمعہ والے دن، ویسے تو جدوں بھی انسان مسجد میں داخل ہوئے تو اس نو چاہیے کیونکہ فرشتہ دا ماحول ہے تو خوشبو دا استعمال کرے، اور جمعہ والے دن خاص طور پہ وہ خوشبو دا اہتمام کرے کہ خوشبو جڑی ہے وہ استعمال کر کے انسان آوے، تاکہ ایک فرشتہ دا ماحول ہے اور نورانی مخلوق ہے اتھے۔ اور فرمایا کہ جی شب جمعہ اور رات ہے، فرمایا کہ وہ رات بڑی روشن رات ہے، یعنی رات جڑی گزر گئی اس نو شب جمعہ کہا گیا، جمعرات والی رات، جدو دن جمعرات ہوندا رات جڑی ہوندی وہ جمعے والی ہوندی، جس نو شب جمعہ کہا گیا۔ ہن جڑی رات ہونی ہے شب جمعہ نہیں ہے، شب جمعہ گزر گئی ہے، اور یہ رات شب جمعہ والی روشن رات ہے، اور یہ دن جڑا جمعہ والا ہے یہ بھی بڑا چمکدار دن ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑے فضائل ہیں جمعہ والے دن دے، کہ جڑا بندہ جمعہ والے دن فرمایا کہ فوت ہو جاتا ہے، جمعہ والے دن فوت ہو جاتا ہے، اللہ اس تے قبر دے عذاب وچ تخفیف فرما دے، اس دا قبر دا عذاب ہٹا دیتا جاتا ہے۔ یعنی جڑا بندہ شب جمعہ نو یا جمعہ والے دن کیا ہے وہ اللہ دے ہاں پیش ہو جاتا ہے، یعنی دنیا تو رخصت ہو جاتا ہے، اس دا جنازہ کر دیتا جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ دے ہاں حاضر ہو جاتا ہے، اس دے عذاب اگر وہ گناہ گار بھی ہے فرمایا کہ اس دا عذاب دے وچ تخفیف کر دیتی جاتی ہے، اس دا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جمعہ والا دن خصوصی دن ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت آئے جس ٹائم یعنی عربی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، عرب دے وچ ہن بھی یعنی جراسیہ تقریر وغیرہ بیان واضح کرتے ہیں، یہ نہیں ہے صرف وہ آکھیا جاتا جی عربی خطبہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے، وضو فرما کے بیٹھ گئے، حضرت عمر نے خطبہ جدو ختم کی تو اس تو بعد فرمایا عثمان اتنی لیٹ آ جائے، میں کسی سفر تے گئے ہوا سی، تو پھر حضرت عثمان نو تھوڑا جا غصہ بھی ہوئے کہ جمعہ والے دن اپنے کام نو اگے پیچھے کر دیتا، اپنے کام نو اگے بھی ساڈا روٹین کے بندہ سفر تے بھی جاوے۔ علماء فرماندے کہ اگر تھانوں دو کماں دے وچوں کسے کم دا انتخاب کرنا پے گا، ہن ایک ہے بندے نو کوئی کام ہے اور ایک طرف نماز ہے، ایک بندے نا کوئی ایسا کام پی گیا یار میں ہوں پہلے نماز پڑھا یا پہلے یہ کام کراں، حضرات فرماندے کہ سب تو پہلے تسی اپنی نماز نو ٹائم دیو، کام نو بعد وچ کام ٹائم دیو۔ اس طرح کوئی سودا سلف بازار تو لے آنا پی گیا، کوئی ایسا کام ہور پی گیا ہے کہ بندہ انتخاب کرنا چاہتا میں یہ کام پہلے کراں یا میں نماز کوئی بھی فرض نماز ہے یا جمعہ دی نماز ہے اس دے وچ کس نو ترجیح کس نو دینی ہے، عبادت نو دینی۔ ہاں اگر کھانے دے وچ انسان کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ وہ اگر نماز پڑھے گا تو اس دا خیالات جڑے نا وہ اس طرف جاندے ہیں، تو پھر کیا تسی اپنا کھانا کھا کے اتنا کھا لو کہ پیٹ بھر جاوے اور تسی نماز دے جو خیالات نہیں ہوں۔
باقی جتنے بھی کام ہیں، کسی سفر تے جانا، کوئی سودا صرف لے آنا، کسی دی ملاقات واسطے جانا، ایک حکایت لکھی گئی ہے کہ وہاں کے ایک آدمی سی، جمعہ والے دن اس دی پانی دی باری سی، این ٹائم جس ٹائم جمعہ دی نماز کھڑی ہونی ہے اس دا باری دا ٹائم ہے، اور آیا بھی کئی دنوں کئی عرصے بعد اس دی باری آتی سی، تے وہ جمعہ والے دن سے جس دن اس دی باری آ گئی، ہوں اس نو بیوی آخدی ہے کہ پہلے جا کے اپنے فصل نو پانی لایا، جمعہ ہر جمعے تو پڑھتے ہی ہیں، پانی دی باری کی 2 مہینے 3 مہینے بعد آتی ہے، اپنی باری تو پہلے پانی لا کے آ جا، اس تو بعد تو اپنا جمعہ ادا کر۔ وہ آخدا کہ نہیں، میں باری پانی دی بعد وچ لا لواں گا، پہلے میں جمعے دی نماز ادا کر۔ اتنے میں اس کش مکش دے وچ اس دا اونٹ کھلیا اور کھل کے دوڑ گیا۔ ہوں دوسری ایک ہے ادھر پانی دی باری ہے، دوسرا ادھر جانور بھی کھل کے چلا گیا۔ ہوں بیوی آختی چلے پہلے جانور نو پانی نہیں لاؤنا تو نہ لا، لیکن جانور تے تلاش کر کے لایا۔ وہ آخدا کہ میں پہلے جمعہ دی نماز ادا کرنی ہے، اس تو بعد میں جانور لے کے آؤں۔ وہ چلا گیا، گویا نماز دے ادا کرنے واسطے چلا گیا۔ جدوں جمعہ دی نماز ادا کر کے وہ آیا، اس دا اونٹ اتنے اس دے قلعے نال بنے ہوئے ہے۔ وہ بیوی کو پوچھتا ہے اونٹ کون لے کے آیا؟ آخدی کہ 4 کتے سی، کتنے 4 کتے بھونکدے ہوئے آئے اور اس نو لے کے آئے، اور اے اونٹ آ کے دروازے تے کھڑا ہو گیا، میں رسی پکڑ کے اس نو بن دیتا ہے۔ یعنی وہ جمعے دی نماز واسطے گیا، اللہ نے اس دے جانور دی حفاظت فرمائی۔ اور پھر جدوں اپنی کسی کدال اٹھا کے کھیتاں دی طرف جا رہا، جہاں اس دا کھیت دا پڑوسی سی، وہ آخدا کہ باری تیری سی، میری باری تیرے تو بعد سی، میری باری تو تے آیا نہیں، میں تیری کھیتی نو بھی پانی لا دیتا، ہن میری باری شروع ہو گئی تو تیری کھیتی بھی خراب ہو گئی، میں اپنی باری استعمال کر۔ یعنی اس نے جمعہ دی نماز نہیں چھوڑی، اللہ نے اس دا جانور بھی گم نہیں ہونے تو بچا لیا، اور اس کی باری ضائع ہونے تو بھی بچ گئی۔ یعنی جڑا انسان نماز دی طرف لگ جاندہ ہے، اللہ دے ذکر دی طرف لگ جاندہ ہے، اللہ اس دا کوئی نقصان نہیں ہونے دیتا، کوئی چیز اللہ اس دی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یعنی جڑا انسان اللہ دی طرف لگ جاندہ ہے، گویا فضائل قرآن دے میں لکھا ہے نا کہ جڑا انسان تلاوت کر رہا ہے، اللہ دا کلام پڑھ رہا ہے، اس دی مثال دیتی گئی کہ جس طرح ایک شرینی بانٹنے والا، وہ اس دا جڑا بانٹ رہا ہے شرینی، کوئی بندہ اس دے کم وچ لگو ہویا، وہ شرینی بانٹنے والا کیا کردا، اس دا حصہ پہلے کٹ کے رکھ لیتا۔ وہ جڑا بندہ عبادت وچ لگو ہویا ہے، جڑا بندہ اللہ دے ذکر وچ لگو ہویا ہے، جڑا قرآن دی تلاوت وچ لگو ہویا ہے، کیا اس دا رزق اللہ پہلے کٹ کے نہیں رکھے گا؟ جڑا انسان اللہ دی عبادت وچ لگا ہویا ہے، ذکر اللہ دے وچ لگا ہویا ہے، وہ نماز ضائع نہیں کر رہا، جمعہ دی نماز ضائع نہیں کر رہا، اور جمعہ دی نماز دا کتنے فضائل لکھے گئے ہیں کہ اس دا کتنا ثواب ہے کہ جڑا بندہ سب تو پہلے جمعہ دی نماز واسطے آندا، اس کو کتنا ایک اونٹ اللہ دے راستے وچ قربان کرنے دا ثواب ہے۔ اور دوسرے نمبر تے جڑا آندا اس کو گائے ذبح کرنے دے، یعنی اللہ دے راستے وچ قربان کرنے دا ثواب ہے۔ اور تیسرے نمبر تے جڑا آندا اس کو ایک بکرا اور دمبا اللہ دے راستے وچ قربان کرنے دا ثواب ملدا۔ اس تو بعد جڑا آندا اس تو بعد اس کو مرغا یا مرغی دے برابر ثواب دیتا جاندا ہے، اور جڑا بعد وچ آندا ہے اس نو ایک انڈے دے برابر ثواب دیتا جاندا ہے، ٹھیک ہے، انڈے دے برابر۔ اور اے وقت شروع کدوں ہوندا ہے؟ جمعہ اعلیٰ دن تو فجر تو شام تو شروع ہو گیا، شب جمعہ تو شروع ہو گیا۔ بعض حضرات جمعے دی تیاری جمعرات والے دن کر لیں، یعنی مغرب تو جدو شب جمعہ شروع ہونی، جمعے دی تیاری میں لگ گیا۔ جمعے دی تیاری کی ہے؟ اپنے کپڑے دھلا لے خود، یعنی راستہ ہو گیا، اور ناخن اپنے جنہیں کام جمعے والے دن کرنے والے، زیر ناف بال صاف کیتے، بغلاں دے بال صاف کیتے، اپنی جڑی مچھ ہیں انہوں نے کتروایا، اسی طرح غسل کی تیاری ہے اور کپڑے صاف کیتے، یعنی یہ چیزاں جمعے دی تیاری وچ ہیں۔ اور بعض حضرات فرماندن کہ شب جمعہ جب شروع ہو جاوے جمعے دی تیاری وچ لگ جاؤ، اور لیکن یہ سعادت والا ٹائم کہ جس ٹائم اس نے اونٹ دی قربانی دے برابر ثواب ہے، گائے دی قربانی دے برابر ثواب ہے،
دمبے اور بکرے کی قربانی یہ ٹائم کس ٹائم شروع ہوتا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صبح صادق تو شروع ہو جاتا ہے، صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، بندہ مسجد آ گیا جمعے واسطے پھر گھر نہیں گیا۔ لیکن بعض جس سے علماء دا اتفاق ہے ہوں کہ یعنی یہ وقت زوال تو بعد ہے، وقت ہے جس ٹائم دوپہر 12 بجے یا 12:30 جس ٹائم بھی زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس تو بعد پہلے نمبر تے جڑا بندہ آ گیا جمعے دی نماز واسطے، زوال کا ٹائم ختم ہوتا گیا اس تو بعد جڑا بندہ پہلے نمبر تے آ گیا جمعہ دی نماز واسطے، بعد اندر صرف نہا کے چلا گیا، وہ جمعے دی نماز واسطے نہیں آیا، وہ تو اس نے غسل کیا، غسل کر کے گھر چلا گیا، یعنی آیا ہے اور پھر مسجد وچ ہی قیام کیتا جدوں تک جمعے دی نماز اس نے ادا نہیں کی تھی، گھر واپس نہیں گیا۔ یعنی زوال دا ٹائم ختم ہویا اس تو بعد پہلا بندہ جڑا ہے اس نے اونٹ دی قربانی دا ثواب، پھر اس تو بعد جڑا آیا اس نے گائے دی قربانی دا ثواب، اس تو بعد جڑا دمبار بکرے دی قربانی دا ثواب، اس تو بعد جڑا مرغا یا مرغی اللہ دے راستے وچ اس تو بعد یعنی جدوں خطبہ شروع ہوتا ہے، یعنی جڑے عربی خطبہ اذان تو بعد پڑھیا جاتا ہے، باقی وہ فرشتے جڑے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں وہ اپنے اعمال نامے ٹھپ دیں، وہ بھی خطبہ سننے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس تو بعد جڑے لوگ آمدن جمعہ تو انہوں دا ہو جاتا، نماز انہوں دی ہو جاتی جمعے دی، لیکن جڑی وہ فضیلت پہلے ملنی سی وہ فضیلت نہیں ہے، وہ فضیلت یعنی قربانی اونٹ دے برابر اور گائے دے برابر دمبے بکرے دے برابر جڑا ثواب ملنا سی اس ثواب وچ وہ شامل نہیں ہے۔ عمل تو ہو گیا، نماز پڑھ لی، جمعے دی نماز انہوں نے ادا کر لی، لیکن ہن دنیا داری دا حساب لایا جاوے تو پھر جتوں 4 آنے پیسے بندے نوں لبنے ہون یا جتوں سودا سستا لبنا ہوئے سب تو پہلے جا کے بندہ اتنے کھڑا ہوندا دکان تے، اور بے نظیر دے پیسے لینے ہون تو ویکھو عورتاں دی لینا سرکی بندے ٹر پاؤندے کہ اتنے رش بن رہنا، سب تو پہلے جا کے لین میں کھلوتے۔ اور جمعے والی نماز ہے ٹھیک ہے، جس ٹائم خطبہ شروع ہونا امام صاحب نے شروع اس ٹائم گھروں ٹرنا، نماز ہی تو پڑھنی نہیں، فضیلت جڑی لینی چاہیے سی وہ فضیلت حاصل نہیں ہونی۔ یعنی اور پھر جمعہ والے دن جڑے خاص کام کرنے والے سورہ کہف دی تلاوت کی جائے، سورہ کہف دی تلاوت، فرمایا کہ جڑا بندہ سورہ کہف دی تلاوت کرتا ہے فرمایا کہ اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک اللہ اس نو ہر فتنے تو بچاؤں گے، اور سب تو بڑا فتنہ دجال ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماؤں گا، ہر فتنے تو اس کی حفاظت ہے، اور سب تو بڑا فتنہ دجال ہے، اس تو اللہ اس کی حفاظت فرماؤں گا۔ اور پھر جمعہ والے دن کثرت دے نال درود پاک پڑھیا جائے، کثرت دے نال درود پاک اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس واسطے ایک عافیت دا دروازہ کھول دیتا جاتا ہے، جس کے واسطے ایک عافیت دا دروازہ کھول دیتا گیا، فرمایا کہ اس نو کل قیامت والے دن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوس نصیب ہو، اور اس اتے ایسی مصیبت نہیں آئے گی، ایسی بیماری اس نو نہیں لگے گی، یعنی جڑی جان لیوا ہے، جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک دفعہ جمعے والے دن درود پڑھتا ہے، اور جڑا 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کے اتنے 100 عافیت کے دروازے کھول دیتے جانے، اور جڑا 1000 دفعہ پڑھا فرمایا کہ اس مرنے تو پہلے اصلا اس نو جنت دے وچ اس دا محل دکھا دیندے، مرنے تو پہلے جڑا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے کرتا درود پاک پڑھتا، یعنی کثرت دے نال جمعہ والے دن کہ کیتا جائے درود پاک پڑھے۔ اور جڑیاں قبولیت دیا گھڑیاں دسیاں گیا انہوں نے آخری گھڑی ہے عصر دی نماز تو بعد، عصر دی نماز تو بعد درود پاک لکھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یعنی یہ بندہ جی عصر دی نماز تو بعد اتنے ہی بیٹھے ہویا کہ کرتا 80 مرتبہ پڑھتا، جمعے والے دن عصر دی نماز تو بعد 80 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس دے 80 سال دے گناہ معاف فرما دے۔ کتنا ٹائم لگنا؟ 5 تو 10 منٹ، 5 تو 10 منٹ لگن گے کہ جڑا بندہ 80 مرتبہ پڑھتا ہے، اور کثرت دے نال اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے کیا کرا اے
درود پاک پڑھیا جاوے، اور فرمایا کہ جڑا بندہ درود پڑھنا بھول گیا وہ گویا جنت دا راستہ بھول گیا، وہ بندہ بخیل ہے کہ جڑا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک نہیں پڑھدا۔ اللہ سامنے گلاں